اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، ان چند دنوں میں جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرنی ہے وہ خود سازی کے حوالے سے اہل بیت اطہار نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، کس طریقے سے ہدایت فرمائی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے یہ سب کے لیے واضح ہے کہ نہایت ہی عارضی طور پہ آیا ہے، ایسا عارضی کہ جسے اتنا خبر نہیں ہے کہ اسے کتنا یہاں زندگی کرنی ہے۔ کئی گھرانے ہیں جو آپ کے اور میرے سامنے ہیں جن میں مریض موجود ہیں اور صحت مند جا چکے ہیں، بزرگ موجود ہیں، جوان جا چکے ہیں، لہذا معلوم نہیں ہے کہ کسے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ لیکن آخرت جو ہم نے اپنی آباد کرنی ہے وہ اسی دنیا کے ذریعے ہی کرنی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں فرصت عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اہل بیت کی پیروی کے ذریعے، ان کی اطاعت کے ذریعے آخرت میں وہ مقام و منزلت حاصل کر سکیں جو خود ہم چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمیں پروردگار عالم محشور کرے، اور یقیناً اہل بیت کے چاہنے والوں کو پروردگار عالم نے یہ عطا کرنا ہے۔ فقط آپ کو اور مجھے صحیح اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اہل بیت نے جو زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کو ہم مد نظر رکھیں اور اپنی طرف سے جتنا صحیح و کوشش ہو سکے اس کو ہم انجام دیتے رہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اگر اس وقت غور کریں کہ کس طریقے سے زندگی ہو رہی ہے، کیسے زندگی بسر کی جا رہی ہے، تو ہمیں یہ بات نہایت ہی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو نہیں رہا۔
میں اگر اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ سوال کروں کہ بالآخر ہمارے کون سا وہ عمل ہے زندگی میں جو دین مبین اسلام کے مطابق ہے، بہت ہی معمولی سے اعمال جنہیں ہم کہیں، جنہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں انجام دینا ہی ہے۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دوستی کرنا، کسی سے دشمنی رکھنا، جتنے بھی وہ امور جنہیں ہم بجا لاتے ہی ہیں، دین اسلام نے دیکھیں کہا ہے رات کو جلدی سو جایا کرو، ہم دیر سے سوتے ہیں۔ دین کہتا ہے صبح جلدی اٹھ جایا کرو، جب رات کو دیر سے سوئے ہیں تو نتیجہ معلوم ہے۔ دین اسلام کہتا ہے سونے میں سیدھی کروٹ سویا کرو، زیادہ تر دیکھیں گے کہ اوندے منہ سو رہے ہیں۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ اوندے منہ سونا جو ہے یہ شیطان کا سونا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے اس طرح کا سونا۔ دین نے پہلے رہنمائی کر دی۔ دین نے دیکھیں آپ کو اور مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آگاہی نہ دی ہو۔ در حقیقت بتانے والی وہ ہستیاں ہیں جو یقین جانے کن فیکون کے مالک ہیں۔ ان کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو ڈھکی چھپی ہو۔ وہ علم رکھتے ہیں، بلکہ وہ علم بانٹتے ہیں۔ کائنات میں جتنا بھی ہے سب انہی کی عطا ہے۔ آج جتنا بھی اگر کسی انسان کہلانے کے لائق ہے تو انہی کا مرہون منت ہے۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے۔ اچھا، میں نے عرض کیا آپ اور میں انجام دیتے ہی ہیں، تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ مسجد میں جاؤ پہلے سیدھا قدم رکھو۔ ہم آتے تو ہیں، کیا یہ اچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چند دن یہ عادت بنانی ہوگی جائے گی، خود بخود ہماری یہ عادت ہو جائے گی کہ جب مسجد میں آ رہے ہیں، مجلس اعضاء میں آ رہے ہیں تو کیا کریں، پہلے سیدھا قدم رکھیں۔ جب اس در سے واپس پلٹ رہے ہیں تو الٹا قدم رکھیں۔ جب رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں الٹا قدم رکھیں۔ جب باہر نکل رہے ہیں سیدھا قدم رکھیں۔ دین نے کون سی بات ہے جو ہمارے لیے بیان نہیں کی؟ اگر ہمیں دوسروں سے ممتاز ہونا ہے تو یہی چیزیں تو اپنانی ہوں گی جس سے معلوم ہو کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم دوسروں سے فرق کرتے ہیں۔ کہاں سیدھی کروٹ سونا، سوتے وقت کہاں باوضو ہو کے سونا، تاکہ تمہارا وہ سونا بھی عبادت ہو جائے۔ جو اہل بیت کے در پہ آتا ہے یقین جانے وہ اپنی ہر سانس کو عبادت بنا سکتا ہے۔ میں ان دنوں آپ کی خدمت میں یہ آرائز پیش کروں گا، یعنی 24 گھنٹے پوری زندگی انسان اپنی عبادت بنا سکتا ہے۔ فقط ان کی ماننی ہے جنہیں ہم مانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں مانتے، لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے۔ ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی جس طرح ماننی چاہیے اس طریقے سے نہیں مانتے۔ اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، ہمیں اس بات کا فخر ہے، لیکن ان کی جیسے ماننی چاہیے ویسے مان نہیں رہے۔ تو جب تک نجات دلانے والے وہی ہیں، ان کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے، باقی تو سب کے سب خود
حساب کتاب ہی پورا ہے ہر ایک کا۔ اب انہوں نے ہر اعتبار سے آپ کی اور میری رہنمائی کی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں بتائی ہو۔ کہا جلدی سو، صبح جلدی اٹھ جاؤ، کہا تمہارا سونا کم سونا ہونا چاہیے۔ غذا کے حوالے سے کہا کہ دیکھو جب بھی تم کھانا کھاؤ تو پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا یہ جو کھانا ہے اس کی تمہیں اس وقت حاجت ہے، یہ واقعاً تمہارا شکم بھی ضرورت محسوس کر رہا ہے یا یہ آنکھیں تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں، وہ مرغن غذا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، یا تمہاری واقعاً ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہا جب بھوک ہو تب کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پہلے پڑھو اور بعد میں شروع کرو۔ یہ آداب جو بتائے گئے ہیں یہ کب آپ کے اور میرے گھر رائج ہوں گے؟ جب آپ اور میں شروع کریں گے۔ بہت سے ساتھی ہیں آ کے کہتے ہیں کہ قبلہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ، اولاد خود بخود ویسی بن جائے گی۔ آپ مصلی پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ مصلی پہ آ جاتا ہے، آپ قیام میں ہیں وہ قیام میں ہے، آپ رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہے، آپ سجدے میں وہ سجدے میں، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں جو آپ سے سیکھ رہا ہو، جس طریقے سے آپ کا بیٹھنا ہے ان کا بھی بیٹھنا اسی طریقے سے ہوتا ہے، جیسے آپ چلتے ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، حتیٰ لباس میں وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، گفتگو میں آپ کی پیروی کرتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں اسے بنانا آپ بن جائیں، بچہ خود بخود ویسا بن جائے گا۔ پروردگار عالم نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر ہم خود ویسے ہو جائیں جیسا ہم پسند کرتے ہیں، یقیناً ہم بچے کے لیے وہ چیزیں پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود جھوٹ بولوں بچے سے کہوں تم سچ بولنا، یہ ہو ہی نہیں پائے گا، آسان ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ جو سیکھ رہا ہے اسی کو اس نے عمل کرنا ہے۔ آپ یا حسین کہتے ہیں وہ یا حسین کہتا ہے، آپ سینہ زنی کرتے ہیں وہ سینہ زنی کرتا ہے۔ حتیٰ میں نے اتنا دیکھا ہے کہ جو آہستہ آہستہ سینہ زنی کر رہے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی آہستہ آہستہ سینہ زنی کر رہے ہوتے ہیں، جو واقعاً اس جوش سے کہ اپنی ذات کو بھلا کے امام حسین علیہ السلام کے غم میں فنا ہو کے سینہ زنی کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی اسی طرح ان کی ذات میں فنا ہو کے سینہ زنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو ہم کرتے جائیں گے بچے پیروی کرتے جائیں گے، ان کے رول ماڈل خود ان کے والدین سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فقط یہ دیکھنا ہے کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ دین کہتا ہے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے ہم انڈیلتے جائیں۔ یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے انجام دینی ہے۔ کیا ہی بہتر ہے دین کے اعتبار سے انجام دیں۔ دین کہتا ہے اپنی سامنے سے دوسرے کی طرف نظر ہی نہ کرو، ہم دوسرے کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ گھبرائیں نہیں، ہم زیادہ بدنام ہیں آپ سے۔ دین کے اعتبار سے آپ کو بتا دوں 2 وقت کا کھانا ہے۔ دین کہتا ہے صبح میں بادشاہوں کی طرح بہترین طریقے سے غذا لو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بس میں تو ناشتہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ دین کہتا ہے رات میں ہلکی غذا لو، ہم اس وقت دبا کے کھاتے ہیں۔ تو ہم کبھی غور کریں کہ دین پہ ہم کس اعتبار سے عمل کرتے ہیں۔ بالآخر دین اسی لیے ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انجام بھی دینی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا طریقہ کار زیادہ تر وہ نہیں ہے جو دین چاہتا ہے، جو آداب دین نے بتائے ہیں۔
اور ان کی اتنی برکات ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. صحت و سلامتی تو دنیا میں ملنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کتنی برکات ہیں جس کا آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. واقعاً اگر رات کو ہلکی غذا لے کے سوئیں، پھر دیکھیں کہ نماز شب کے لیے کون نہیں اٹھتا. پھر کیا مشکل ہو اس کے لیے؟ مشکل ہی نہیں رہے گی. جب اس سنگینی کے ساتھ انسان سوئے گا تو پھر آسان نہیں ہے. بالآخر اسی وجود، اسی جثے کے ساتھ اٹھنا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی مخلوق میں کسی اور کو نہیں دی، لیکن انسان کو یہی کہا کہ یہ پوری کائنات تمہارے لیے خلق کی ہے، تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے. لیکن اس کا یہ کرم ہے ہم پہ، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات کے لیے خلق کیا. اس سے بڑھ کے خدا کا ہم پہ کرم کیا ہو سکتا ہے، احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے اور کہا تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ اس کا شرف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے. ہم اس کا اسی احسان کا جواب نہیں دے سکتے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تو تمہیں خلق اس لیے کیا ہے. اور عجیب ہے روایت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں من عبد اللہ، جو پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، عبدہ کل شیء، ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے. خالق کہتا ہے کہ تم میرے ہو کے تو دیکھو. عبدی کن لی، حدیث قدسی ہے، عبدی کن لی، اے میرے بندے میرا ہو جا. اکن لک، میں حتماً تمہارا ہو جاؤں گا. اب غور کریں، خالق کہتا ہے اے میرے بندے تو میرا ہو جا. اس کو نہایت ہی سادہ الفاظ میں کہا ہے، عبدی کن لی، اے میرے بندے میرا ہو جا. اکن لک، میں حتماً تیرا ہو جاؤں گا. مجھے بتائیں جس کا خالق و مالک ہو جائے پھر کائنات کی کون سی چیزیں جو اس کی نہیں ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں رب العزت فرما رہا ہے عبدی اطینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر. اجعلک مثلی، پھر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اے میرے بندے تم میری اطاعت کر، پھر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. پھر ہاتھ تیرے ہوں گے کہلائیں گے ید اللہ، کان تیرے ہوں گے کہلائیں گے اذن اللہ، چہرہ تیرا ہوگا کہلائے گا وجہ اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. زبان تیری ہوگی کہلائے گی لسان اللہ. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر کے تو دیکھ. اور جس نے رب العزت کی اطاعت جس معنی میں کرنی تھی کی ہے، واقعاً یہی ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کا اختیار اسے سونپ دیا ہے. پھر اگر وہ چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ستارہ ان کے در پہ آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. پھر وہ اگر مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ کر دیتے ہیں. اور کوئی زندہ ان کا مزاح اڑانے آئے تو اسے یا علی. تو عزیزان گرامی، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. حق یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں باقیوں سے ممتاز ہونے چاہیے. ہمارا انداز اور ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا طریقہ اور ہونا چاہیے، ہمارے آداب کچھ اور ہونے چاہیے. اور دور سے سب کہیں کہ یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں.
اور اتنا بااعتماد ہمیں ہونا چاہیے کہ دشمن بھی امانتیں سپرد کرتے ہوئے نظر آئیں. اور جب ہم ایسا بنیں گے یقین جانے پوری دنیا پہ حکومت آپ کی ہوگی. بہت سی چیزیں میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں تو تعجب کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ ترقی کیوں نہیں ہے؟ تم سچائی سے کام کرو، پروردگار عالم برکت دے. مولانا آپ کو کیا معلوم، آپ کو تو باتیں کرنا آتی ہیں. سچائی سے ہوتا کیا ہے؟ سچائی سے مارکیٹ میں تھوڑی کام کیا جا سکتا ہے. آپ ممبر سے کہہ دیتے، کہنا آسان ہے. قبلہ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ سچائی سے کام چلے. چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں جانتے، آپ لوگ تجارت جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اچھی بات ہے. میں نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے پیغام دیا ہے وہ وقت جانتے نہیں ہیں بلکہ وہی جانتے ہیں. باقیوں کو تو فقط سیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں سچائی میں برکت ہے، سچائی میں ترقی ہے. جیسے کہیں کہ بلا آپ کو کیا معلوم، آج کل کی مارکیٹ میں ہو ہی نہیں سکتا دھندا اگر ہم سچ بولیں. اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ یار ان کی ترقی کا سبب کیا ہے؟ کہا قبلہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. عجیب ہے. ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، بلکہ جو کہتے ہیں اس سے بہتر کرتے ہیں. تو تم لوگ کام تو یعنی خود اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد عزیزان گرامی اس کائنات پہ اہل بیت اطہار جس طرح چاہتے ہیں وہ حکومت جو وہ چاہتے ہیں، جو دوسرے چاہتے ہیں مجھے اس کا نہیں معلوم. اہل بیت اطہار دلوں پہ حکومت چاہتے ہیں. اور دلوں پہ حکومت کسی کو دیکھنی ہو نا، ان ایام میں دیکھ لے، کہیں بھی کائنات میں کہیں بھی، کہ دلوں پہ حسین کی حکومت کس طریقے سے ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا، اربعین پہ کربلا معلی کی زیارت پہ چلا جائے، رب العزت آپ سب کو نصیب کرے. وہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. نجف سے پیدل نکلتے ہیں کربلا تک، کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا رستہ سب گریہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اور لفظ جو ہوں گے چند ہی الفاظ ہیں جو صرف اور صرف مولا سے مربوط ہے. یا ابا عبداللہ، کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا یا حسین، اور گریہ کرتا ہوا جا رہا ہوگا. اس میں آپ دیکھو گے ایک ہے ضعیف ہے وہ بھی جا رہا ہے، ایک طاقتور ہے وہ بھی جا رہا ہے، لیکن ان دونوں میں آپ دیکھو گے توانائی ایک جیسی ہے. بوڑھا جس طرح چل رہا ہے جوان سے کم منزل اس کی نہیں ہے، وہ بھی اسی طریقے سے. بوڑھا ظاہری طور پہ ضرور ہے لیکن چلنے میں بوڑھا نظر نہیں آئے گا. سب کے سب آپ دیکھو گے عجیب محبت سے جا رہے ہوں گے. عزیزان گرامی میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے رہبر و رہنما ہمیں ملے ہیں کائنات میں ہیں ہی نہیں کہ کسی اور کو کہیں کہ ملے. جن کے بارے میں آپ دیکھیں پروردگار عالم یہ جو فرما رہا ہے کہ میں نے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر بھی ہے. دیکھیں آپ کے اور میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں. پروردگار عالم نے عقل و شعور دیا، اعضاء و جوارے دیے، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کے اور میرے پاس ہیں، لیکن آیا یہ آپ کی اور میری ملکیت ہے؟ کیونکہ ملکیت پہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ پوری کائنات میری ہے اور مجھے ان پہ قدرت بھی حاصل ہے. اگر قدرت حاصل ہوتی ہمیں اعضاء و جوارے پہ، حد اقل میری اینک نہیں ہوتی.
انسان بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہ جاتا۔ خالق کہہ رہے کہ دیکھو میرے پاس جو ہیں میں اس پہ قدرت بھی رکھتا ہوں۔ یہ خالق نے پیغام دیا اسی لیے ہے کہ دیکھو یہ سب میرے پاس ہے، تمہیں اس کائنات میں سے جو بھی چاہیے تو تمہیں میرے در پہ آنا ہے، جو میں کہوں تمہیں اس طریقے سے ماننا ہے، جسے میں کہوں اسے ماننا ہے۔ تمہیں بیٹھ کے اپنے اعتبار سے نہیں کسی کو انتخاب کرنا چننا، جو میں کہوں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری رب العزت فرماتا ہے میرے ذمے ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ دنیا و آخرت بھی میرے اختیار میں ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اصل موت اور زندگی جو پروردگار عالم نے ان دو کو خلق کیا ہے آپ کے اور میرے امتحان کے لیے، کہ کچھ وقت یہاں رہو، اور کریم ہے وہ ذات بار الہ ہمارا امتحان تو لے گا۔ ہمارے اساتذہ پہلے ہونے چاہیے، ہمارے رہنما ہونے چاہیے، وہ جو ہمیں سکھائیں، کہا دیکھو قرآن مجید کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ بار الہ تو نے قرآن کو بھیجا، کہا کہ دیکھو یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک و تر ہے۔ دیکھو یہ قرآن صامت ایک بھیجا ہے، قرآن ناطق میں نے 14 بھیجے ہیں۔ جیتی جاگتی جو یہ نہ سمجھنا جو قرآن میں ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، میں نے قرآن ناطق 14 بھیجے ہیں تمہاری طرف، ان کو دیکھتے جاؤ، جو ان کی گفتگو کا انداز ہے وہ تمہارا انداز ہونا چاہیے، جو ان کا اخلاق ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے، جو ان کا طریقہ کار ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے، جس سے وہ دوستی رکھیں اس سے تمہاری دوستی ہونی چاہیے، جس سے وہ دشمنی رکھیں اس سے تمہاری دشمنی ہونی چاہیے۔ تمہاری اپنی ذات ان کے فعل اور قول میں فنا ہو جانی چاہیے، ان کی پسند تمہاری پسند ہونی چاہیے، اور پروردگار عالم نے ان کو خلق بھی ایسا کیا ہے کہ انسان کے اندر پاکیزگی آئے۔ جب پاکیزگی آ جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کوئی چیز مشکل نہیں رہنے والی، ان جیسا کسی کا کردار نہیں ہے۔ میں یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خالق نے بہترین اہتمام کیا ہے ہماری ہدایت کا، اس سے بہتر اہتمام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی ہستیاں دی، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے طریقہ کار کو دیکھیں۔ مجالس تو ایسی عبادت ہے جو بھی ہمیں ملا ہے آج تک یہیں سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم گھروں میں ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، اپنے بچوں کو قصے کہانی کی صورت میں ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ آگاہ ہوں کہ اہل بیت اطہار کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جب تک ہماری پسند اپنی پسند رہی نجات نہیں ملنے والی، ان کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، ان کا جو بھی کردار ہے اس کو جس حد تک اپنا سکتے ہیں۔ دیکھیں ان کے تو قدموں کی خاک کو چھوڑیں، ان کے غلاموں کی قدموں کی خاک بھی ہم نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش جو ہے وہ تو کرنا ہے نا۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر سچ بولنا شروع کریں گے تو ان جیسے سچے ہو جائیں گے، سوچیے گا ہی نہیں۔ اس چیز کو اگر کوئی پانا چاہے گا پا ہی نہیں سکتا۔ آپ ان جیسے سچے نہیں ہو سکتے، ہاں لیکن جو انہوں نے کہا ہے، جو تربیت کی ہے اس جیسا تو رہے، کیونکہ وہ تو وہ سچے ہیں جو نہیں ہوا ہوتا اگر کہہ دیں تو ہو جاتا ہے۔ کہاں ماں لباس کہاں ہے ہمارا؟ کہاں ہمارا لباس کہاں ہے؟ کہاں خیاط کے پاس ہے، دق الباب ہوا، کون؟ انا خیاط الحسنین۔ ان جیسے سچے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ آپ سوچے ہی نہیں، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لیکن آپ کی اور میری جو صحیح کوشش ہے وہ تو ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنے کے لیے قدم تو آگے بڑھانا چاہیے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی داخل ہوا، آ کے عرض ادب کیا، سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا گیا۔ کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے در سے کچھ سیکھ کے جاؤں جس سے میری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے، لیکن میں بہت کمزور بندہ ہوں، کچھ ایسا کریں کہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ آپ نے اصحاب میں سے ایک کو بلایا، کہا اسے قرآن کی تعلیم دو۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ وہ اسی وقت اس کو لے کے مسجد کے ایک کونے میں چلا گیا، ایک دن قرآن کی تعلیم دی، دوسرے دن، تیسرے دن، جیسے ہی تیسرے دن اس آیہ شریفہ پہ وہ پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیسے ہی اس آیہ شریفہ پہ پہنچے تو اس نے کہا میرے لیے کافی ہے۔ کہا کہ ابھی تو تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا یہ آیت جو تم نے ابھی تلاوت کی ہے یہ کلام میں رب العزت ہے یا نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اگر یہ کلام رب العزت ہے تو خالق و مالک کیا پیغام دے رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اس کی جزا ملے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر ذرہ برابر تو اس کا بھی جو نقصان ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ کہا یہ خالق و مالک جو حاضر و ناظر ہے، میرے اعمال کی مکمل خبر رکھتا ہے، وہ خالق و مالک یہ پیغام دے رہا ہے میرے لیے یہی بس ہے، کافی ہے۔ یہ صحابی لے کے آیا، کہا یا رسول اللہ تیسرا دن ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں تک تم نے اسے پڑھایا؟ کہا جب اس آیا پہ پہنچا ہوں تو اس نے کہا یہ کلام رب العزت ہے۔ میں نے کہا کہا بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے ہدایت پا لی ہے، اس کو جاننے دو، اس نے ہدایت پا لی۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ اور میں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہے، بہترین سے بہترین طریقے سے ہم اعمال کو انجام دیں گے، اور جیسے ہی ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی تو اس کا بھی، تو یقیناً اس وقت ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے، آگے نہیں بڑھنے پائیں گے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ ہر روز صبح سویرے اگر میں یہ کہوں کہ آج کے دن کا مجھے حساب رکھنا ہے، سابقہ دن سے بہتر بنانا ہے، جو اہل بیت اطہار نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، تو پھر کیا مشکل ہے؟
اگر ہمیں ان اعمال کی اہمیت بھی ہمارے لیے واضح ہو، ہماری معلومات بھی اتنا پختہ ہوں، تو مسجد اور مجلس میں آتے ہوئے جتنا جوش ہونا چاہیے انسان میں، مجھے ایمانداری سے بتائیں، جہاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد یہ ہستی جہاں استقبال کے لیے آتی ہے، مومن کو کیسے آنا چاہیے؟ جہاں سید سجاد آتے ہوں، مومن کو کیسے آنا چاہیے؟ اور ان لمحات کا تصور کوئی کر نہیں سکتا۔ فرشتے جہاں آنے کی تمنا رکھتے ہوں اور پروردگار سے اجازت لیتے ہوں، اس سے بہتر مقام کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر عبادت کوئی نہیں ہو سکتی، بلکہ جتنی عبادات ہیں اسی در سے سیکھی گئی ہیں، اسی منبر سے سیکھی گئی ہیں، اسی ذکر حسین سے سیکھی گئی ہیں۔ دین تا روز قیامت مولا حسین کا مرہون منت رہنے والا ہے، کیونکہ جو بھی ہے حسین کے صدقے میں ہے، توحید ہے تو اسی کے صدقے میں ہے، رسالت ہے تو اسی کے صدقے میں ہے، ولایت و امامت ہے تو اسی کے صدقے میں ہے، پاکیزگی ہے تو اسی کے صدقے میں ہے، نیکی ہے تو اسی کے صدقے میں ہے، سچائی ہے تو اسی کے صدقے میں ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ بعض اوقات جب میں سنتا ہوں کہ وہ کچھ نادان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مولا حسین، کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نماز پڑھو، بہت ہی طریقے ہیں بھائی، بہترین طریقے ہیں، ان طریقوں سے سمجھاؤ جو تمہارے ذہن میں ہے، اور وہ کسی قابل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، یعنی کہا تم نماز نہیں پڑھتے، حسین نے نماز کے لیے جان دے دی۔ یہ اس سے بڑی جسارت مولا کے حق میں نہیں ہو سکتی، دین کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ میں فقط ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتائیں، مولا حسین اصول دین میں سے ہیں فروع دین میں سے؟ نماز اصول سے ہے یا فروع سے؟ کبھی اصول بھی فروع پہ قربان ہوتے ہیں؟ نماز بچائی حسین نے ہے، لیکن نماز کے لیے جان نہیں دی، توحید کے لیے جان دی ہے، رسالت کے لیے دی ہے، بابا کی ولایت کے لیے دی ہے۔ ہاں جب یہ بچ گئے ہیں تو پورا پورا دین بچ گیا ہے۔ نماز کا فقط کیوں کہتے ہو؟ روزہ بھی حسین نے بچایا ہے، شرافت بھی حسین نے بچایا۔ کون سی چیز ہے جو مولا حسین نے نہیں بچائی؟ لیکن یہ کہنا، تمہیں کہنا ہے نماز پڑھو، تو اسے کہو کہ مولا حسین کہتے ہیں انی احب الصلاۃ، مولا حسین فرماتے ہیں میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ مولا محبت کرتے ہیں، اس عمل سے تم بھی اس کو ادا کرو، مولا تمہارے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ کوئی کہنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، جو اہل بیت نے رہنمائی کی ہے ویسے ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ کون سا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے وہ کہہ دو؟ نماز کا بہت احترام ہے، لیکن حسین سے زیادہ نہیں ہے۔ نماز بہترین عمل ہے، لیکن تب بہترین عمل ہے جب حسین کے ساتھ ہے۔ اگر حسین کے ساتھ نہیں ہے یہ نماز منہ پہ مار دی جانے والی ہے۔ نماز کی عظمت اور شرافت ہے اسی وقت جب حسین کے ساتھ ہے۔ تو کچھ اس طریقے سے اپنے درمیان اختلافات کو کیوں وجود دیتے ہو؟ جس بات کی سمجھ نہیں ہے ضروری ہے تمہیں کرنی ہے۔ اس میدان میں آ کے تو دیکھو، واقعاً کائنات میں مجھے کوئی ایک فرد دکھا دو کہ جتنا امتحان بڑھتا جاتا ہے اتنا روایات میں ہے کہ حسین مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے بتائیں تو صحیح کس میں طاقت ہے، کس میں طاقت ہے کہ ایسے جوان چلے جائیں اور اس
کا صبر اور مضبوط ہو جائے. اور کیسے جوان، کیسے دوست و انصار؟ حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، ان ہستیوں کا آپ پڑھیں تو صحیح تاریخ میں کیسی ہستیاں ہیں. سعید، حتیٰ حسین کے غلام جون، پوری کائنات مل کے ان کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتی، اور ان کا غم لیے ہوئے ہیں سینے پہ. اور یہ غم کوئی کم نہیں ہے. جب جون کے لاشے پہ پہنچے ہیں، سینے سے لگایا ہے، رخسار پہ اپنے رخسار رکھے ہیں، کہا مولا میں، کہا تو مجھے اکبر کی طرح پیارا ہے. تو ان سب میں اس ظاہری طاقت کو چھوڑ کے تو نے میرا ساتھ دیا ہے. میری ماں تجھے دعا دیتی ہے. حبیب گیا، کہا حبیب تو نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. ایک ایک کر کے جاتے رہے. جب قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے نا ابا میں، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے جاتے تھے، اس کا بوسہ لیتے تھے، اور رو کے میرا دل کہتا ہے کہتے ہوں گے بھیا حسن، مدینہ میں جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دیکھے تھے، بہت سخت تھا، لیکن آئیے میرے قاسم کے ٹکڑے دیکھیے. اور ٹکڑے کوئی ایک جگہ پہ نہیں تھے. روایات میں ہے کہ قاسم کا جسم اقدس ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. مولا کبھی یہاں بیٹھتے تھے، کبھی وہاں بیٹھتے تھے. جب گٹھڑی لے کے آئے ہیں، بہت سخت ہے مولا کے لیے. اکبر کا داغ کوئی کم داغ نہیں ہے. شب جمعہ ہے، مجھے خود مولا کے مصائب پڑھنے ہیں. یہ سارے غم سینے پہ سجا کے زہرا کا لال ہی آگے بڑھ سکتا ہے. عام انسان کی طاقت کیا ہے؟ کوئی ایک عزیز چلا جائے انسان اٹھ نہیں سکتا. یہی تو مولا نے کہا تھا. ہور کو کیا کہا جب ہور کے جوان کے لاشے پہ ہور آیا، دیکھا مولا پہلے پہنچ چکے ہیں. ہور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے. ہور نے کہا مولا مجھے کہا کہ تمہیں ہور تازہ تازہ آئے ہو نا ہمارے پاس. جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ تھوڑی اٹھا سکتا ہے. میرے مولا نے کیسے لاشا اٹھایا ہوگا اکبر کا مجھے نہیں. اگر کوئی ہاتھ جوڑ کے کہے بھی مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہور کو کہا تھا، مولا کہیں گے میرا تو رہا کوئی نہیں. یہ سینے پہ زخم لے کے جا رہے ہیں. عباس وہ ہستی ہے جس پہ مولا نے آ کے یہ مولا نے نوحہ پڑھا، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس مجھ سے جدا ہو گیا، میرا زور بازو نہیں رہا. اور علماء پڑھتے ہیں اس وقت سب سے پہلے جو نوحے کا جملہ تھا مولا کی زبان پہ، کہا واہ حجابا، ہے میری بہنوں کا پردہ، اب میری ماں کی چادر نہیں بچنے والے. یہ ساری تکلیفیں ہیں مولا اپنے سینے پہ سجا کے لے کے جا رہے ہیں. جب علی اصغر بھی مولا سے جدا ہو گئے، ننھی سی قبر کھود کے اکبر کو گاڑ کے، حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اب مولا حسین ہیں، خیموں کی طرف آئے ہیں. جب آئے ہیں تو
ایک ہی جملہ کہا، بہن زینب، ماں جو بچپن میں، ہمارے بچپن میں ماں جو کرتا سیتی جاتی تھی اور مجھے یاد کرتی جاتی تھی میرا وہ کرتا لا دو، جیسے ہی کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھیا کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب ایک ایک سے خدا حافظی کر رہے ہیں۔ مولا جب خدا حافظی کر کے خیموں سے باہر جانے لگے، دیکھا کہ رہروار حرکت نہیں کر رہا۔ مولا نے، آپ نے سنا ہوگا، مولا نے معلوم ہے کیا کہا؟ تھوڑا سا جھکے، ذوالجناح کے کان کے قریب ہو کے کہا، زہرا کا لال تجھے آخری بار تکلیف دے رہا ہے، اس کے بعد تجھے تکلیف نہیں دے گا۔ مولا یہ آپ نے آہستہ سے کیوں کہا؟ کہیں میری سکینہ نہ سن لے۔ مولا آپ کی سکینہ سن لے گی تو کیا ہوگا؟ کہا میری سکینہ برداشت نہیں کر پائے گی، بابا کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ جیسے ہی دیکھا رہروار نے اشارہ کیا، مولا نے کیا دیکھا؟ سکینہ ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہے، صبح پہ رکھ کے کہہ رہی ہے، اے بابا کے بابا فاضل جناب، بابا کو میدان میں نہ لے جانا، ارے میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے، بھائی اکبر واپس نہیں آئے، صبح سے جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، تجھے تو معلوم ہے اب ہمارا کوئی نہیں رہا۔ مولا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، زین سے زمین پہ آئے، سکینہ کو گود میں لیا اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہنے لگے، سکینہ بابا کو اجازت دو۔ سنتے ہیں کیا کہا؟ کہا استلمتا للموت، بابا کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ شہزادی نے تو یہ کہا، مولا نے آپ سنتے ہیں کیا جواب دیا؟ کیف لا یستسلم، میں کیسے موت کے لیے تیار نہ ہوں؟ من لا ناصر اللہ، جس کا کوئی مددگار نہ رہا ہو، جس کا قاسم نہ رہا ہو، جس کا اکبر نہ رہا ہو، ارے جس کا عباس جیسا شیر نہ رہا ہو، کیف لا یستسلم، میں کیسے موت کے لیے تیار نہ ہوں؟ من لا ناصر اللہ، جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا ہو۔ یہ کہا بابا پھر ایسا ہے تو آخری بار اپنے سینے پہ سلاتے جائے۔ عزیز و مولا تپتی ریت پہ پیٹ کے بل لیٹ گئے، سکینہ سینے پہ لیٹ گئی، نہیں معلوم مولا نے کیا کہا؟ کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ مولا نے جیسے ہی سکینہ کو خیمے میں بھیجا، خود خیمے سے باہر آئے، آنے کے بعد اب کیفیت یہ ہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اینا اینا قاسم، قاسم تم کہتے تھے چچا میں سوار کراؤں گا، اینا اینا اکبر، اکبر بابا کو سوار کرایا کرتے تھے، اینا اینا عباس۔ یہ کہنے کے بعد پھر مولا کہتے تھے تم کیسے جواب دو گے؟ عباس تم شانے کٹا کے تم دریا پہ سو گئے، اکبر تمہارے سینے میں جو برچھی لگی۔ یہ کہنے کے بعد مولا آئے،
इन मलऊनों पे हुज्जत तमाम की। उसके बाद मौला ने हमला शुरू किया। क्या शेरों की तरह हमला करते जाते हैं और कहते जाते हैं ऐन यफिरून, कहाँ फरार कर रहे हो? अरे तुमने मुझसे मेरा अकबर ले लिया, मेरी आंखों की रोशनी ले ली। ये कहते हुए हमला करते हैं। जैसे ही लश्कर पीछे जाता है अकबर के लाशे के पास आके कहते हैं अकबर बाबा की जंग देखो, 3 दिन के भूखे प्यासे की जंग देखो। फिर हमला करते हैं, फिर आके कहते हैं अब्बास आका की जंग देखो, 3 दिन के भूखे प्यासे की जंग देखो। हमला करते हैं, ये लश्कर फरार करता है। कहते हैं ऐना यफिरून, कहाँ फरार कर रहे हो? अरे तुमने मेरे असगर पे रहम नहीं खाया। निदा आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जैसे ही निदा आई जुल्फकार को नियाम में रखा। इसको नियाम में रखना था, अब ये मलूनों ने रहम न किया। तीरों की बारिश होने लगी। अजीजों, कोई नेजा मारता है, कोई तलवार से हमला करता है। थोड़ी देर के बाद कैफियत ये है, मौला न ज़ीन पे थे न जमीन पे थे, तीरों पे मुअल्लक है। अभी थोड़ा वक्त गुजरा था, करबला की जमीन थर्राने लगी, लर्जा तारी हो गया, सुर्खों सियाह चलने लगी। और कैफियत ये है, आवाज करबला के मैदान में गूंज रही है, अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला। अजीजों, ये जैसे ही सदा आने लगी, किसी ने आके पुरसा नहीं दिया, आग लेके आए कैमू को आग लगा दी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा जब आग कैमू में लगाई गई, मैंने देखा एक 4 साला बच्ची है, कैमू से जलते हुए कैमू से बहर आई है, लेकिन कैफियत ये है दामन में आग लगी हुई है, कानों से खून जारी है। मुझसे देखा लग गया, मैंने चाहा कि दामन की आग को बुझा दूं, इस गरज से मैं पीछे जाने लगा, लेकिन जैसे ही उस बच्ची ने मुझे करीब आते हुए देखा, तेज कदमों से दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते मुंह के बल गिर गई और छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहने लगी ऐ शेख मेरे नजदीक ना आना, मैं फातिमा तो ज़हरा की बेटी, मैं रसूल अल्लाह की बेटी हूँ। अरे जिसे तुमने शहीद किया है मैं हुसैन की बेटी हूँ। रोती जा रही है और ये फरियाद करती जा रही है। हमीद कहता है मैंने कहा बीबी मैं आपके दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। कहा नेकी करना चाहते हो, मुझे कूफा की राह बता दो। कहा बीबी कूफा की राह का क्यों सवाल करती है? कहा मैंने सुना है मेरे दादा अली यतीमों पे रहम किया करते थे। मैं फरियाद करूंगी कूफा का रुख करके, दादा ये कोई रहम करने वाला नहीं है। अरे दादा, बाबा ने जो मुझे ईद पे बुंदे दिए थे वो मलूनू ने छीन लिए। जब शिवर छीन रहा था मैं कहती रही अरे मत छीनो, बाबा का तोहफा है। इस बेदर्दी से दादा छीने कि मेरे कालू से खून जारी है। ये बीबी कह रही थी। थोड़ी देर के बाद रात का अंधेरा छा गया। अजीजों, अंधेरा जब छा गया अब बीबी बच्चों को तलाश करने निकली है। जनाबे उम्मे कुलसूम से कहा आपने सकीना को कहीं देखा है? कहा बहन हमने सकीना को नहीं देखा। तड़प के कहा कि भैया हमारे अमानत सुपुर्द कर गए थे, भैया ने पूछ लिया मेरी सकीना कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगी? आप बच्चों का
خیال کریں۔ ہم سکینہ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، کہا آپ کہاں ڈھونڈیے گا؟ کہا پہلے تو میں جاؤں گی علقمہ کی طرف، شاید چچا عباس کو کہنے گئی ہو چچا آئیے پھوپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہے، ہمیں تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اگر وہاں نہ ملی تو پھر مقتل کی طرف جاؤں گی۔ اب بی بی کہتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ بیٹا جواب دو، پھوپھی کو جواب دو، سکینہ کہاں ہو؟ میرا دل کہتا ہے جیسے ہی علقمہ کے قریب پہنچی ہوں گی جناب عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا، کہا ہوگا بی بی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، ارے آپ کی چادر کہاں گئی ہے؟ بی بی نے کہا ہوگا عباس تیرا دل نہیں دکھانا چاہتی، میں سکینہ کو تلاش کرنے نکلی ہوں، ممکن ہے مولا نے کہا ہو عباس سکینہ سے شرمندہ۔ مقتل کی طرف بڑھی، کہتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ پھوپھی کو جواب دو بیٹا کہا ہو؟ ابھی مقتل کے قریب ہوئی تھی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن زینب آہستہ بولو، بڑی مشکل سے سوئی ہے میری سکینہ، بہت مشکل سے سوئی ہے۔ جا کے دیکھا کٹے ہوئے لاشے کے ساتھ، بے سر کے لاشے کے ساتھ سکینہ سو رہی ہے۔ شہزادی نے اٹھایا لے کے آئی، جہاں خیاموں کی جلی ہوئی راکھ تھی وہاں لٹا دیا۔ کہا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پانی لایا گیا، جیسے ہی پانی آیا بی بی نے شانہ ہلا کے کہا سکینہ پانی پی لو۔ کہا پھوپھی آپ زیادہ پیاسی ہیں آپ پی لے۔ کہا سکینہ پہلے چھوٹو کو دیا کرتے یہ سننا تھا، پانی لیا۔ مقتل کی طرف بڑھی، سکینہ کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی آپ نے کہا پہلے چھوٹو کو دیا کرتے میرا اصغر بہت چھوٹا تھا، میرا اصغر بہت پیاسا تھا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین